وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاحتکاف. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی ہند کے باشندے اور جلیل القدر عالم دین تھے. 40 سال سے زائد مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے. ہر سال ضرور حج کرتے. ایک سال زمانہ حج میں آپ بہت بیمار اور صاحب فراش یعنی بیمار ہو کر بستر پر پڑے تھے. ذوالحجہ کی 9 تاریخ اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے حرم شریف میں لے چلو. کئی آدمی اٹھا کر لائے، کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا، زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی کہ الہی حج سے محروم نہ رکھ. اسی وقت مولا تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا. اگر یقین محکم ہو تو بے شک آب زمزم پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. حمزہ بن واصل اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ حرم محترم میں ایک آدمی نے ستو کھایا. اس میں سوئی تھی جو کہ حلق میں چپ گئی اور اس کی جان پر بن گئی. لاکھ جتن کرنے کے باوجود آرام نہ ہوا. اس نے کراتے ہوئے کہا کہ میرا آخری علاج زمزم ہے، مجھے آب زمزم پلاؤ، انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. چنانچہ اسے آب زمزم پلایا گیا. الحمدللہ زمزم کی برکت سے ان کو صحت مل گئی. راوی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے اس آدمی کو کئی دن بعد حرم شریف میں دیکھا کہ وہ پرسکون ہے اور مکمل صحت یاب ہے. میں مکے میں جا کر کروں گا طواف اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. ایک یمنی جو کہ استسقاء یعنی پیٹ بڑھ جانے اور شدید پیاس لگنے کے مرض میں مبتلا تھا، یمن کے طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا. مکہ مکرمہ حاضر ہوا. یہاں کے طبیبوں نے بھی معذرت کر لی. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ آب زمزم پیے. چنانچہ اس نے خوب پیٹ بھر کر آب زمزم پیا اور رب الارباب عز و جل کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا. تو مکے کی گلیاں دکھا یا الہی، وہاں خوب زمزم پلا یا الہی. مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں کہ خراسانی 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جو کہ بڑا عابد و زاہد شب زندہ دار شخص تھا. دن کو قرآن کریم پڑھتا، ساری رات طواف کرتا. ایک نیک اور صالح آدمی اور اس خراسانی کے درمیان دوستی تھی. اس صالح مرد نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت دیے اور سفر پر چلا گیا. جب سفر سے لوٹا تو پتہ چلا کہ اس کا خراسانی دوست فوت ہو چکا ہے. یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا اور اپنی امانت مانگی. انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا. اس شخص نے فقہائے مکہ مکرمہ سے اس واقعے کا ذکر کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ مرحوم خراسانی جنتی ہوگا. تم آدھی رات کے بعد بیر زمزم کے اندر جان کر اس طرح آواز دینا کہ اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ جواب دے دے گا. اس نے ایسا ہی کیا، مگر زمزم کے کنویں سے جواب نہ آیا. اس نے پھر علماء مکہ سے رابطہ کیا. انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شاید وہ جنتیوں میں سے نہیں، ورنہ اس کی روح بیر زمزم میں ہوتی. اب تم یمن میں جاؤ، وہاں بیر برہوت ہے، برہوت کا کنواں ہے. وہاں جا کر، کیونکہ وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے کنارے پر ہے، اور اسی طرح اس کنویں پر جا کر اسے بلاؤ. چنانچہ یہ یمن پہنچا اور بیر برہوت میں جان کر آواز دی، اے خراسانی، میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہاں روحوں کے
چیختے سنا۔ ایک سے پوچھا تو کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ظالم تھا، حرام کھاتا تھا، ملک الموت نے مجھے یہاں پھینک دیا۔ دوسری روح بولی میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، ظلم کی وجہ سے یہاں عذاب میں ہوں۔ اس مرد صالح کا بیان ہے کہ میں نے تیسری آواز سنی جو کہ مرحوم خراسانی دوست کی تھی۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ تم تو عابد و زاہد تھے۔ خراسانی نے کہا کہ میری ایک معذور بہن تھی جس سے میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، جس کی وجہ سے ساری عبادت تباہ ہو گئی اور مبتلا عذاب ہوں۔ اس نے پوچھا میری امانت کہاں ہے؟ خراسانی نے کہا کہ میرے مکان کے فلاں کونے میں مدفون ہے، جا کر نکال دو۔ چنانچہ یہ مرد صالح مرحوم خراسانی کے مکان پر گیا، وہاں سے اپنی رقم نکالی، پھر اس کی بہن کے پاس پہنچا، اس کی ضروریات پوری کی، وہ خوش ہو گئی۔ مرد صالح نے مکہ مکرمہ حاضر ہو کر بیر زمزم میں جا کر آواز دی۔ مرحوم خراسانی نے جواب دیا الحمدللہ بیر برہوت سے نجات مل گئی اور اب بیر زمزم میں امن و چین سے ہوں۔ یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں اس میں کروں نہ بھول چوک۔ اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ زندگی بھر کی عبادات ضائع ہو سکتی ہیں۔ کسی سے بھی ناراضی ہے تو راضی ہو جانا چاہیے، خاص کر اپنے بہن بھائیوں سے، قریبی رشتہ داروں سے ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا لوگ کسی ناراضگی کی حالت میں مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں اور پھر پکڑ ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی روحیں یہ چاہے زمزم کے کنویں پہ رہتی ہیں اور عرش کی قندیلوں میں رہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں گھومتی ہیں، کیونکہ وہ آزاد ہوتی ہیں۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کی روح قید ہوتی ہے، قبر میں ہوتی ہے، یا اس کا ایک لمیٹڈ ایریا ہوتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح کافروں کی روحیں وہ بھی قید ہوتی ہیں، جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ کئی تو سجین میں ہوتی ہیں۔ کفار کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی